طلباء، تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار، وومن رول ان پاکستان موومنٹ۔ پاکستان کا قیام اس طویل جدوجہد کا ثمر ہے جو مسلمانوں نے برِ صغیر نے اپنے علیحدہ قومی تشخص نیشنل آئیڈینٹی کی حفاظت کے لیے شروع کی۔ تمام پاکستان کی جدوجہد آسان نہیں تھی۔ پاکستان کے قیام کو حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی گئیں۔ تحریک پاکستان میں خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اہم کردار ادا کیا۔ اس عظیم جدوجہد میں برِ صغیر کی مسلم خواتین نے بھی ہمیشہ لازوال کردار ادا کیا، جو اپنی مثال آپ ہیں۔ ان خواتین میں محترمہ فاطمہ جناح، جنہیں مادر ملت، مادر کہتے ہیں ماں کو، ملت کہتے ہیں قوم کی ماں، بیگم مولانا محمد علی جوہر، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم جہان آرا شاہ نواز، بیگم رنا لیاقت علی، بیگم جی اے خان، بیگم پروفیسر سردار حیدر جعفر، بیگم گیتی آرا، بیگم ہمدم کمال الدین، بیگم فرخ حسین، بیگم زریں سرفراز، بیگم شائستہ اکرام اللہ، فاطمہ بیگم، بیگم وقار النساء نون اور لیڈی نصرت ہارون سمیت متعدد عظیم خواتین شامل ہیں۔ عزیز طلباء، ان کے نام آپ کو ہم ان کے کارناموں کے ساتھ بیان کریں گے۔ آپ ان کو سنیں گے تو یقیناً آپ کو 2 دفعہ یا 3 دفعہ سننے سے یقیناً یاد ہو جائیں گے۔ تو شعور کی جو بیداری میں آزادی کے حصول کے لیے ان خواتین کا کردار ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کسی قوم کی تعمیر اس کے شعور کی تعمیر سے مضمر ہے۔ ہمیں شعور کی تعمیر کرنا ہے، اور ان خواتین نے آزادی کے حصول کا شعور بیدار کر کے قیام پاکستان کی جدوجہد میں فعال کردار ادا کیا۔ یہ وہ خواتین تھیں جو 20ویں صدی میں عملی، معاشرتی، تعلیمی، سیاسی میدان کی جانباز، سرگرم اور نڈر کارکن رہیں۔ انہوں نے نہ صرف عام گھریلو عورت میں سیاسی شعور بیدار کیا، بلکہ علیحدہ ملی تشخص کی تحریک کا جذبہ بھی اجاگر کیا۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم مادر ملت یعنی قوم کی ماں محترمہ فاطمہ جناح کی بات کریں گے۔ قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح تحریک پاکستان کی جدوجہد میں قائد اعظم کے قدم با قدم ساتھ رہیں اور مسلم خواتین کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی وہ متحرک ممبر تھی، ڈائنامک تھی ان کی لائف، اور انہوں نے جو پاکستان موومنٹ تھی اس کی سٹرگل میں اپنے بھائی قائد اعظم کی بہت خدمت کی۔ بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم سلمہ تصدق حسین نے مسلم لیگ کے شعبہ خواتین کے قیام کے بعد مسلم خواتین کو مسلم لیگ کی رکن بنانے کی مہم میں بھرپور حصہ لیا۔ مارچ 1940 میں لاہور میں منعقد مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والی سیاسی رہنماؤں کی بیگمات اور خواتین وفود کی میزبانی کا فریضہ سر انجام دیا اور پنجاب خواتین مسلم لیگ کی جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئیں۔ فاطمہ سغرا، سول سیکریٹریٹ پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے والی فاطمہ سغرا تحریک پاکستان کی فعال رکن تھیں۔ اس وقت ان کی عمر فقط 14 برس تھی۔ انہیں حراست میں لیا گیا، گرفتار کیا گیا، مگر اس باہمت لڑکی نے ہمت نہ ہاری اور مسلم خواتین کو متحرک کرتی رہیں۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم شائستہ اکرام اللہ مسلم گرلز فیڈریشن تنظیم کی روح رواں تھیں۔ اس زمانے میں نوجوان لڑکیوں کو منظم کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اتنی ترقی اور اتنی تعلیمی ترقی نہ تھی، مگر اس دشوار مرحلے پر آپ نے ہمت نہ ہاری اور ہندوستان بھر کی طالبات کو منظم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ بیگم رنا لیاقت علی، یہ پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم تھے، خان لیاقت علی خان، جن کو 16 اکتوبر 1951 میں راول پنڈی میں، جو وہاں پہ آج کل لیاقت باغ ہے، اس جگہ پر شہید کیا تھا، ان کی بیگم تھیں۔ بیگم رنا لیاقت علی پاکستان کی پہلی خاتون اول
پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیگم تھیں۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی بحالی کے لیے خدمات انجام دیں۔ وہ سندھ کی پہلی خاتون گورنر تھیں۔ پاکستان بننے سے قبل آپ نے عورتوں کی ایک تنظیم آل پاکستان وومنز ایسوسی ایشن، جس کو اپوا APWA A کیپٹل P کیپٹل آل پاکستان وومنز ایسوسی ایشن قائم کی۔ وہ ہالینڈ اور اٹلی میں پاکستان کی سفیر بھی رہیں۔ بیگم مولانا محمد علی جوہر اور ان کی خوش دامن۔ تحریک پاکستان کی رہنما بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اپنی خوش دامن بی اما، یہ بی اما کے حوالے سے سمجھ لیں ان کا ایکچوئل نام تھا آبادی بانو بیگم، انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا کہ ان کے دونوں علی برادران مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر جو ہیں، ان کو یہ ان کے بیٹے تھے اور انہوں نے تحریک پاکستان میں بہت کردار ادا کیا۔ ایک کسی سالوں میں یہ کوشچن بھی آیا ہوا ہے کہ بی اما کی خدمات، اور اکثر SLO کے طور پہ بی اما کے حوالے سے پوچھ لیتے ہیں، تو بی اما کے ہمراہ انہوں نے تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر نے تحریک خلافت چلائی، خلافت موومنٹ، جس کو بچانے کے لیے جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کو پہلی جنگ عظیم کے بعد بچانے کے لیے ایک تحریک چلائی تھی، اس کو تحریک خلافت کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم علیحدہ سے بات کریں گے۔ انہوں نے نہ صرف خواتین بلکہ مردوں میں بھی شعور بیدار کیا۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز، بیگم جہان آرا شاہ نواز علامہ اقبال کے گہرے دوست بیرسٹر شاہ نواز کی اہلیہ تھی۔ 1930 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئیں، پھر دوسری اور تیسری گول میز کانفرنس میں بھی خواتین کی نمائندگی کی۔ وہ مسلم خواتین میں سیاسی بیداری پیدا کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ ویمن کمیٹی کی رکن بنی۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں شریک ہوئیں۔ لیڈی نصرت ہارون، بڑا اہم، یہ بھی ایک شارٹ کوشچن ہے۔ لیڈی نصرت ہارون نے بھی تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ 1925 میں انہوں نے کراچی میں اصلاح الخواتین کے نام سے ایک انجمن قائم کی، جسے کراچی میں مسلمان خواتین کی پہلی انجمن ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ تحریک پاکستان میں خواتین نے کئی رکاوٹوں کے باوجود اہم کردار ادا کیا۔ تو عزیز طلباء، لیڈی نصرت ہارون 1925 میں اصلاح الخواتین کے نام سے جو انہوں نے انجمن بنائی، یہ ان کی بہت بڑی خدمت تھی۔